کہانی ہے ایک غریب گھرانے کی۔ اس غریب گھرانے میں ایک بچی اور اس کے ماں باپ تھے، بہت ہی غریب تھے، اور ان کو ایک وقت جب کھانا کھاتے تھے تو دوسرے وقت کے کھانے کا ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیسے ارینجمنٹ ہوگی۔ جیسے تیسے کر کے اس کا باپ کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کر لیتا تھا، لیکن صرف کھانے کی بات نہیں ہوتی، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو اس کی بیٹی جو چھوٹی تھی وہ خواہشات کا اظہار کرتی تھی اور باپ اس کی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس کے اوپر سرحد لگتی تھی، تو یہ باپ جو تھا اپنی بیٹی کو لے جا کر اس پہاڑ پہ روزانہ اس بیٹی کو یہ دلاسا دیتا تھا کہ یہ بیٹا، یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، تم یہاں پہ دعا کرو ان سے اور مجھے ضرور کوئی نہ کوئی جاب مل جائے گی اور ہمارا کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا۔ بیٹی روزانہ وہاں دعا کرتی تھی، اور وہ باپ اپنی بیٹی کو یہی بتاتا تھا کہ جس دن مجھے جاب مل جائے گی تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو جو ہے تو ایک لیٹر ریسیو ہوتا ہے گھر میں۔ باپ نے مختلف جگہوں پہ اپلائی کیا ہوا تھا، اس کو ایک لیٹر ریسیو ہوتا ہے، اور اس لیٹر میں اس کو جاب آفر آئی ہوتی ہے۔ جاب آفر اس علاقے کی جو فوج ہوتی ہے اس کی آئی ہوتی ہے، آرمی کی۔ تو وہ باپ کو جب وہ لیٹر ریسیو ہوتا ہے تو پورے گھر میں خوشیاں، مٹھائیاں، محلے میں ہر جگہ کہ جی باپ کو، اس بندے کو جاب مل گئی ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ اس بیٹی کی ساری خواہشات وہ پوری کرنے لگ گیا، اور اب ان کو کوئی بھی تنگی نہیں تھی، اور بیٹی بہت خوش تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ کے پاس جا کے دعا کرتی تھی، جہاں پہ پہاڑ پہ اوپر اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، وہ باپ اس کو کہتا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو سب کچھ مل گیا اور وہ بہت خوش تھی۔ ایک دن پھر ایک لیٹر ریسیو ہوا، اس لیٹر میں لکھا تھا کہ اب جنگ ہو رہی ہے کسی دوسرے علاقے کی فوج کے ساتھ، تو اس کے لیے جتنے بھی فوجی ہیں ان کو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر محافظ بننا ہے اور وہاں سے لڑنا ہے اپنی علاقے کے لیے۔ جنگ کی خبر سنتے ہی سب بہت پریشان ہوئے، بچی بھی بہت پریشان ہوئی۔ بچی کو کچھ نہ سمجھ آئی، اس نے ایک چٹھی لکھ دی۔ باپ جب جانے لگا تو باپ کو کہا کہ یہ لیٹر آپ لے جائیں اور اوپر جا کے اللہ تعالیٰ کو دے دیجئے گا۔ باپ جب جا رہا ہوتا ہے تو باپ کیا کرتا ہے، اس لیٹر کے اوپر کچھ لکھ کر اور اس کو پوسٹ کر دیتا ہے، گھر کا ایڈریس ڈال کے پوسٹ کر دیتا ہے، اور جنگ کے لیے چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر والوں کو خبر ملتی ہے کہ جو بھی گروپ یہاں سے جنگ کے لیے گیا تھا وہ سارا شہید ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ بچی بہت ناراض تھی، بہت خفا تھی، روتی رہتی تھی، دن رات روتی رہتی تھی۔ ایک مہینے کے بعد، کچھ اس ٹائم کے بعد، اچانک سے گھر پہ بیل ہوتی ہے تو دروازہ کھلتا ہے تو بیٹی دیکھتی ہے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی باڈی پہ بہت زیادہ نشانات ہوتے ہیں، لیکن بچی دیکھ کر پہچان جاتی ہے کہ یہ تو میرا باپ ہے۔ ابھی وہ باپ بیٹا بیٹھے ہی ہوتے ہیں، ابھی آپس میں بات کچھ کرنے ہی والے ہوتے ہیں، اچانک سے دوبارہ گھنٹی بجتی ہے۔ باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ڈاکیا ہوتا ہے۔ ڈاکیا ایک چٹھی لے کر آتا ہے، اس کے اوپر لکھا، وہ کہتا ہے کہ جی جنگ چھڑ گئی تھی جس کی وجہ سے ڈاک آنا جانا بند ہو گئی تھی، اب موقع ملا تو یہ آپ کے گھر کی ایک چٹھی تھی، میں لے آیا۔ اب جب وہ چٹھی آئی تو اس چٹھی کو دیکھا گیا، اس کو کھولا گیا تو اس کے اوپر باپ نے لکھا تھا، بیٹا میں آپ کے ساتھ مذاق کرتا تھا، اوپر کوئی اللہ تعالیٰ ادھر پہاڑ پہ نہیں رہتے۔ لیکن جب اس چٹھی کو کھولا گیا تو اس میں دیکھا گیا، اس میں لکھا تھا بچی نے کہ میرے بابا کو صحیح سلامت آپ نے گھر پہنچانا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں دعا کی طاقت کا پتہ لگتا ہے۔ دعا جب آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہو، تو آپ نا امید ہو کے کرتے ہو کہ ہماری کس نے سننی۔ لوگ کفر کرتے ہیں، لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں دعا کرنے سے پہلے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، دعا کرنے کے لیے آپ کو ایک چاہیے چیز جس کو کہتے ہیں بیلیف، ٹھیک ہے۔ بچی کیونکہ معصوم تھی، اس کا بیلیف پکا تھا اور اس نے وہ خط میں لکھ کے بھیج دیا۔ تو اس بات کو ذہن میں ڈال لیجئے کہ جب آپ کا بیلیف پکا ہوگا تو اوپر والا آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کے بیلیف کا پکا ہونا ضروری ہے، جیسے اس بچی کا بیلیف پکا ہو چکا تھا۔